اسلام سے پہلے اگر رہی ہے تو اسلام کے بعد جہاں عداوت تھی وہاں محبت آ گئی، اور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اظہار یوں کیا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اس آیت کو ماننے کے بعد یا اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی پھر بھی کہے کہ نہیں، بنو امیہ کی بنو ہاشم کے ساتھ اندر میں عداوت رہی ہے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کو مان سکتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑ لگایا ہے یہ کوئی کچا جوڑ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں بلکہ پکا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو قبیلہ بنو ہاشم اور قبیلہ بنو امیہ اس کا خاندانی پس منظر تھوڑا مختصر سا بتاتا ہوں، آخر کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ حضور علیہ السلام کا جو شجرہ ہے یہاں تک تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم جو ہے عبد مناف کا بیٹا، اس ہاشم کی اولاد کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، اور اس عبد مناف کا ایک پوتا ہے امیہ بن عبد الشمس۔ یہ جو امیہ ہے اس کی اولاد کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ ان کا دادا ایک ہے عبد مناف، اور یہ دونوں آپس میں کزن ہیں، چچا جات بھائی ہیں۔ ہاشم کی اولاد کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے اور امیہ کی اولاد کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کا دشمن رنگ بدل کے صحابہ پہ حملہ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے، حالانکہ ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کہتا ہے کہ ہم بنو امیہ کو نہیں مانتا تو اس میں کتنے صحابہ کا انکار کر کے گیا، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ بنو امیہ میں گزرے ہیں۔ اسلام نے کسی قبیلے کو ہٹ نہیں کیا، اسلام نے لکیر کھینچی ہے ایمان کی۔ اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے وہ حبشے کا کالا بلال کیوں نہ ہو، وہ ہمارا ہے۔ اگر کوئی ایمان قبول نہیں کرتا، نبی کا سگا چچا کیوں نہ ہو، وہ ہمارا ہو سکتا نہیں ہے۔ باقی جی ہم قبیلہ بنو امیہ کو نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ علیہ السلام نے 3 بیٹیاں قبیلہ بنو امیہ میں دی اور 1 بیٹی بنو ہاشم میں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت ام حبیبہ جس کا نام حضرت رملہ تھا، وہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ پتا چلا حضور علیہ السلام نے قبیلہ بنو امیہ میں نکاح دیے بھی ہیں اور نکاح لیے بھی ہیں۔ ناج البلاغہ کے اندر ایک خطبہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، ہم نے بنو امیہ میں نکاح کیے بھی ہیں، نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں۔ آگے چلیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی کا نام ہے حضرت لیلہ۔ یہ حضرت لیلہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت حسین قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پتا چلا کہ قبیلہ بنو امیہ میں رشتہ داری نبی نے بھی کی ہے، قبیلہ بنو امیہ میں رشتہ داری علی نے بھی کی ہے، قبیلہ بنو امیہ میں رشتہ داری حضرت حسین نے بھی کی ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم قبیلہ بنو امیہ کو نہیں مانتے، یہ نہ نبی کا سبق ہے، نہ علی کا سبق ہے، نہ حسین کا سبق ہے، عبداللہ ابن سبا یہودی کا سبق ہے، وگرنہ اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آگے چلیے میں بتاتا ہوں، حضور علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ میں تشریف فرما تھے، 1450 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، اور آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ظالموں نے
حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع فرما کر اور فرمایا کہ ظالموں نے عثمان کو شہید کیا ہے، جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ حضرت ابو بکر نے بھی بیعت کی، حضرت عمر نے بھی بیعت کی، اور حضرت عثمان کی بیعت حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے ہاتھ پیچھے کر کے یوں کہا کہ یہ تو قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، میں بیعت کیوں کروں؟ یوں ہاتھ پیچھے کیا، یا علی نے بھی بیعت کی؟ بولو، علی نے بھی بیعت کی۔ پتہ چلا حضرت عثمان تو قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر حضرت عثمان کا مسئلہ ہے، نبوت بھی میدان میں ہے، حضرت علی بھی میدان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ عرشوں سے اپنی رضا کو قرآن بنا کر نازل فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ پتہ چلا کہ قبیلہ بنو امیہ کی نفرت کا سبب نہ یہ نبی نے سکھایا ہے نہ علی نے سکھایا، آج کی پیداوار ہے جو عبداللہ ابن سبا یہودی نے سکھایا ہے۔ آگے چلیے، حضرت عباس جو نبی کے بھی چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں، اور بنو ہاشم کے عظیم بزرگ ہیں۔ حضرت عباس کا انتقال ہوا 32 ہجری میں مدینہ المنورہ میں۔ میرا سوال ہے، حضرت عباس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں۔ 32 ہجری میں مدینہ المنورہ میں انتقال ہوا۔ حضرت عباس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت عباس کا جنازہ پڑھانے والے حضرت عثمان غنی، اور حضرت عثمان قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت عباس قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب جنازہ ہو رہا تھا تو حضرت عباس کے ورثاء جنازے میں صفوں کی صورت میں تھے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، کوئی حضرت عباس کے ورثاء میں سے صفیں توڑ کے نکلا ہو کہ ہم ان کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ امام بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی جنازے کی نماز سے باہر نکلا نہیں نکلا۔ یہ دیکھو قبیلہ بنو ہاشم کا جنازہ ہے، اور جو پڑھانے والا ہے وہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ آگے چلیے، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، 81 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ میرا سوال ہے کہ حضرت علی کے صاحبزادے کا جنازہ کس نے پڑھا؟ محمد بن حنفیہ کا۔ ان کا جنازہ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، حضرت عثمان کے بیٹے عبان نے پڑھایا۔ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے، قبیلہ بنو ہاشم کا شہزادہ ہے، اور جنازے پڑھانے والا حضرت عثمان کا بیٹا قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کوئی میدان میں نکلا کہ جی ہم تو اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ تو قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت علی کا بھتیجا ہے اور حضرت علی کا داماد بھی ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار۔ یہ حضرت علی کا بھتیجا بھی ہے، حضرت علی کا داماد بھی ہے۔ 80 ہجری میں مدینہ المنورہ میں انتقال ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، تو جنازہ پڑھانے والے حضرت عثمان کے بیٹے عبان ہیں۔ کوئی جنازے کی نماز سے باہر نکلا کہ ہم اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قبیلہ بنو امیہ سے نفرت کا سبب نہ پیغمبر نے دیا ہے، نہ علی نے دیا ہے، نہ حضرت حسین نے دیا ہے، نہ حضرت عباس نے دیا ہے۔ یہ بعد میں عبداللہ ابن سبا یہودی کی شرارت ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہم قبیلہ بنو امیہ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا پتی اور پتی کا شوربہ؟ کہتے ہیں ہم بنو امیہ کو نہیں مانیں گے۔ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں جانتا کون ہے؟ تمہیں مومن کہتا کون ہے؟ تم بنو امیہ کو نہیں مانتے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا پتی
اور بدی کا ظلمہ جس کو نبی مانتا ہو، جس کو علی مانتا ہو، جس کو حسین مانتا ہو، جس کو عباس مانتا ہو، صحابہ مانتے ہو، اہل بیت مانتے ہو، تیرے نہ ماننے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم مانتے ہیں صحابہ کو، صحابہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہو، تبھی آسمان کے ہدایات آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اگر بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہو وہ بھی آسمان ہدایت کے ستارے۔ حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ حضرت حسنین کریمین قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بیعت ہو گئی کہتے جی وہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں دلواتے تھے، حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں دلواتے تھے۔ میرا سوال ہے کہ آپ اس وقت تھے؟ بولو۔ میں تھا؟ نہ آپ تھے نہ میں تھا، لیکن حضرات حسنین کریمین تو تھے نا۔ بولو۔ 40 ہجری میں یہ بیعت ہوئی ہے اور 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہے۔ 40 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 21 سالوں میں حضرت حسین کا ایک احتجاج دکھاؤ حضرت امیر معاویہ کے خلاف۔ اگر حضرت امیر معاویہ ممبروں پہ گالیاں دلواتے، آپ کے بدن کو غیرت آتی ہے، کیا حسنین کریمین کو غیرت نہ آئے گی؟ اگر یہ حق ہوتا اور یہ صحیح بات ہوتی تو حضرت حسن حسین ضرور میدان میں آتے۔ ان کا میدان میں نہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ من گھڑت اور یہودیوں کی پھیلائی ہوئی جعلی روایتیں ہیں، ہم ان کو مانتے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتے جی حضرت حسین کو نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے، حضرت حسین کو نہیں مانتے۔ یہ تب سے ہی ہو سکتا ہے جب غلطی اس کی ہو، اور یہ تب سے ہی ہو سکتا ہے جب غلطی نہیں سمجھ۔ اور جس مذہب میں نہیں اور نہیں بلکہ یوں ہو، پتہ چلا غلطی کسی اور کی نہیں، اس کی اپنی ہے۔ سمجھو، غلطی کسی اور کی نہیں۔ اگر پولیس چور کو پکڑتی ہے تو پکڑ کے اپنے کو مارتی ہے یا چور کو مارتی ہے؟ بولو یار، اگر نیند آ رہی ہے تو میں ختم کر دیتا ہوں۔ بھائی پولیس جو ہے وہ چور کو پکڑ کے اپنے کو مارتی ہے یا چور کو؟ چھوٹے سے غلطی ہو جائے بڑا اس کے کان کو پکڑ کے اپنے کو مارتا ہے یا چھوٹے کو؟ تو جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو مارا جاتا ہے۔ اپنے کو مارنے کی ایک ہی صورت ہے جب غلطی اپنی ہو۔ سر پیتا آ رہا ہے، تم سمجھ نہیں پائے کہ غلطی کس کی ہے؟ وگرنہ میں آپ کو سمجھا دیتا کہ جی غلطی کس کی ہے۔ حضرت حسین کو بلایا کس نے تھا؟ خط کس نے لکھے تھے؟ بے وفائی کس نے کی تھی؟ حضرت حسین کو شہید کر کے اور پھر پشیمان ہو کر توابین کی جماعت بنا کر فرات کے کنارے پہ اپنے آپ کو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پہ عمل کر کے اپنے آپ کو مارنے کا عمل شروع کس نے کیا تھا؟ آج تک جس کی نسل اس کی سنت کو زندہ کرتی آئی ہے، ان کی اپنی غلطی ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ آخری بات، آپ کو نیند آ رہی ہے؟ توجہ،
ہماری جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صدیق کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، 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 کا جو غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جذبات کو سلامت رکھے، وقت بہت مختصر ہے۔ ہماری تقریروں کے بعد نا لوگ تبصرے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تبصرے کرتے کہ جی ہمیں کیسے پتا چلے حق کہاں ہے۔ وہاں جاتے ہیں وہ بھی تقریریں کر کے ہمیں سناتے ہیں، اور ادھر جاتے ہیں یہ بھی بڑی بڑی لمبی تقریریں کر کے سناتے ہیں، عربی عبارتیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ حق کہاں ہے؟ ترجمے ٹھیک ہو رہے ہیں یا غلط ہو رہے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے حق کہاں ہے؟ حق کو پہچاننے والا آسان سا فارمولہ، اور اس فارمولے کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ حق کو پہچاننے کا آسان سا فارمولہ وہ یہ ہے کہ اللہ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں۔ کتنی؟ 3۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 رسول اللہ، نمبر 3 بیت اللہ۔ یہ 3 چیزیں اللہ کو محبوب ترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں جس مذہب کو دی ہیں وہ مذہب حق ہے۔ اب آئیے قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا۔ ہم انہیں کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے، کہتے ہیں نہ یہ تمہارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا آدر صدیق اکبر نے دیا۔ ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت ابو بکر پر کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے نہ یہ بھی تمہارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید کو لغت قریش پہ جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عثمان پر کہ یہ ہمارے، کہتے نہ یہ بھی تمہارے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ ہمارے ہیں۔ تو جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی ہمارے، جنہوں نے آرڈر کیا وہ بھی ہمارے، جنہوں نے لغت قریش میں جمع کیا وہ بھی ہمارے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو قرآن کے حافظ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ ہمیں۔ باقی کتنی چیزیں بچی تھی؟ اچھا جاگ رہے ہو؟ باقی کتنی بچی تھی؟ کعبۃ اللہ میں اذان ان کی ہے یا ہماری؟ نماز ان کی ہے یا ہماری؟ امام ان کا ہے یا ہمارا؟ کعبۃ اللہ میں اذان بھی ہماری، نماز بھی ہماری، امام بھی ہمارا، تو اللہ نے کعبۃ اللہ ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ کعبۃ اللہ بھی ہمارے پاس۔ باقی ایک چیز بچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام جہاں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں، حنین میں جا رہے ہیں، تبوک میں جا رہے ہیں، تو حضور کے ساتھ چلنے والے کون؟ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ اچھا، حضرت فاطمہ کے حجرے میں نہیں ہوئی؟ کس کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا، حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی۔ ہاں، اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت حضرت فاطمہ ہماری ہیں۔ لیکن
اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی. وہ کہتے خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر مدفون ہے. ہم کہتے نانا خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر مدفون ہے. یہ لڑائی باقی رہتی. اللہ کو پہلے پتا تھا. اللہ نے چن کے حضرت عائشہ کے حجرے میں سلا دیا. وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہماری ہے. آگے چلیے بھائی. حضور علیہ السلام کے روزے میں تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی. رات بہت گزر گئی ہے لیکن بیدار مغز ہے، بیدار مغز ہے، بیدار مغز ہے. وہ بھی میں چیک کرتا جا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی. اچھا نہیں ہوئی؟ نہیں. حضرت علی کی تدفین نہیں ہوئی. اچھا حضرت عباس کی، اچھا ان کی بھی نہیں ہوئی. کن کی ہوئی ہے؟ اچھا 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 حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی. ہاں اگر حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین حضرت علی کی ہوتی، حضرت عباس کی ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن اگر ایسا ہوتا لڑائی باقی رہتی. وہ کہتے ہمارے آدمی حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نانا ہمارے سوئے ہوئے ہیں. وہ کہتے نہ وہ ہمارے ہیں، ہم کہتے نہ وہ ہمارے ہیں. اللہ کو پہلے پتا تھا. اللہ نے چن کے ایسے یار سلا دیے. وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی کا روزہ جنت ہے، اور اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے اس پہ قبضہ بھی اہل سنت کو دیا ہے. تو پھر بھی وہ سر نہ پیٹے، پیٹتے ہی رہے. اس لیے صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجیے. نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ آواز گونجنی چاہیے. یہ ساری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، لائیو دیکھ رہی ہے. ان کو پتا چلے کہ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ اہل بیت کے نوکر رات گزر جائے ان کے جذبات سوتے نہیں. جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجیے. نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی عہد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا. نہیں ہے لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اخبار پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا. لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز نظم رہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.
الحمدللہ رب العالمین.